یہ کون ہے؟ سندھی، پنجابی، بلوچ اور پٹھان۔ آپ کا لباس دوسروں کو بتاتا ہے کہ آپ کس ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہودی، عیسائی، ہندو، مسلمان۔ آپ کا لباس دوسروں کو بتاتا ہے کہ آپ کس مذہب، کس دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا یہ کون ہے؟ سولجر، ڈاکٹر، لائر، ٹیچر۔ آپ کا لباس لوگوں کو آپ کے پیشے کی پہچان کرواتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ امیر آدمی ہے اور یہ غریب آدمی ہے۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ آفیسر ہے اور یہ مزدور ہے۔ آپ کا لباس دنیا کے سامنے آپ کے اسٹیٹس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ الگ سے نظر آنے والے کون لوگ ہیں؟ دولہا اور دلہن۔ آپ کا لباس ہزاروں لوگوں میں آپ کو ممتاز کرتا ہے۔ انہیں کیا نام دیں؟ فارمل اور انفارمل۔ آپ کے لباس اور لوگوں کے رویے کا کیا تعلق ہے؟ سوٹ میں اور ایک عام سے لباس میں سوشل ایکسپیریمنٹس کر کے دکھائے جا چکے ہیں کہ لوگوں پر مختلف پہناووں کا مختلف اثر پڑتا ہے۔ Have you ever wondered whether people treat you differently in a suit? I'm going to walk into designer stores dressed in a suit and dressed normally to see if they treat me differently. So first up we have Gucci in a suit, and this reaction was amazing. And the guy looked at me and he looked me up and down, so asking me, do you need any help, sir? What are you looking for specifically today? So the reaction I got in the Gucci store with normal clothes, and this one was probably the worst reaction. I walked in and there were about 2 or 3 hostesses standing about 2 or 3 meters from me, and I had to wait there for about 10 or 15 seconds. So even though there wasn't a massive amount of attention in the fully dressed in a suit, there was way less in the second. اور انہیں کیا کہا جائے گا؟ ڈیسنٹ، انڈیسنٹ، موڈیسٹ، اموڈیسٹ۔ Definitely an uncomfortable feeling. The outfit, because people would literally look at me up and down. ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا لباس دوسروں کے لیے کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لباس صرف آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی شناخت، آپ کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، اور اس کا دائرہ کار صرف آپ کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ لوگوں کے رویے آپ کے لباس سے متاثر ہوتے ہیں، بلکہ لباس کے آپ پر بھی نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا باوقار لباس آپ کے اعتماد کو بڑھا دیتا ہے۔ پاکستان میں عورتوں کے لباس، ٹک ٹاک یا وی لاگنگ پر جب بھی تنقید ہوتی ہے یا جب بھی سیکشول ہراسمنٹ، جنسی تشدد، ریپ یا قتل کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ جھوٹا بیانیہ پوری قوت کے ساتھ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر انڈیلا جاتا ہے جیسے کوئی چاہے کیسا ہی لباس پہنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لباس ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، آنکھوں میں شرم پیدا کرنی چاہیے، اور نہ جانے اس طرح کے بہت سارے بیانیے ایک دم انڈیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس جھوٹے بیانیے کو اس قدر دہرایا جاتا ہے کہ اچھے بھلے لوگ اس کے روب میں آ جاتے ہیں۔ ایسے جھوٹے بیانیوں کو بغیر کسی اگر مگر کے چیلنج کرنا چاہیے اور انہیں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ لباس انسانی شخصیت اور معاشرتی اثرات کا حصہ ہے۔ قرآن، سنت اور دنیا کے تقریباً ہر مہذب معاشرے میں لباس کے لیے اصول و ضوابط رہے ہیں۔ لباس انسان کے کردار، اس کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے، اور اگر معاشرے میں ہر کوئی بغیر کسی حدود کے لباس پہنے تو اخلاقیات، شرم و حیا، ویلیوز کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فوجی یونیفارم اتار کر عام کپڑوں میں آ جائے تو اس کا رتبہ اور کردار بدل جاتا ہے۔ اسی طرح مخصوص لباس معاشرتی پیغام اور کردار کا حصہ ہے۔ مغربی معاشروں میں جب لباس کی پابندیاں ختم ہوئیں تو جنسی جرائم، ہراسمنٹ اور آبجیکٹیفیکیشن میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات یہاں پر بار بار دہرائی جاتی ہے کہ بھائی مغرب میں تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جب آپ عورت کو آبجیکٹیفائی کریں گے، جب آپ بے پردگی کریں گے تو اس کے اثرات مغرب نے جو لیے ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ وہاں پر اب ہراسمنٹ کے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ تو جب آپ مغرب سے ساری چیزیں لیں گے تو پھر مغرب کے نتائج بھی آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ ان بیانیوں کی کمزوری کا اندازہ لگائیں کہ انسان کا لباس محض اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ سماج اور ثقافت کا بھی حصہ ہے۔ لباس دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ معاشرے میں جنسی جرائم کا کوئی ایک سبب نہیں ہے۔ غیر مناسب لباس، جسم کی نمائش، فحش گفتگو، بے پردگی، عورت کو آبجیکٹیفائی کرنے کے علاوہ
دیگر بہت سے اسباب ہیں. یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز سے اس کو جوڑ دیں. جو کام بھی عورتوں کو غیر محفوظ کر دیتے ہیں وہ تمام چیزیں ان اسباب میں شامل ہیں. اس لیے جھوٹے بیانیے چاہے کتنی ہی شدت سے پھیلائے جائیں، آپ سچ کے ساتھ کھڑے رہیں اور سچ کو دہراتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں واضح حکم ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر بدن کا حصہ جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال رکھیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورت سراسر پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس پر نظریں ڈالتا ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ ہر بیانیے کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے، اور اس جھوٹے بیانیے کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ فریڈم کا عقیدہ ہے، آزادی کا عقیدہ ہے. یہ آزادی وہ جشن آزادی والی نہیں ہے، بلکہ اس آزادی سے مراد ہے مذہب سے آزادی، خدا سے آزادی، تہذیب، اقدار، ویلیو سے آزادی. یہ وہ مادر پدر آزادی ہے جس کا نتیجہ یقیناً ہراسمنٹ میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس موضوع پر مزید تفصیلی دلائل کے لیے ہماری یہ والی ویڈیو بھی لازمی دیکھیں. ہمیں مل کر اسلامی نظام اور تہذیب کے شعور کو بیدار کرنا ہے.